میں ہوں محمد عابد چودھری. آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کو بدلہ سند کی سب سے پہلے فزیوتھراپسٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور انہوں نے یہ ڈگری گورنمنٹ یونیورسٹی فیصلہ آباد حاصل کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بطور ہاؤس جاب CMH میں فرائض سر انجام دیے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے بدلہ سند کی پہلی فزیوتھراپسٹ شخصیت ڈاکٹر عزیر قاسم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے آپ؟ سب سے پہلے تو ہمارے ویور کو یہ بتائیں کہ فزیوتھراپی ہے کیا؟ فزیوتھراپی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں ہم مینولی پرفارم ڈفرینٹ ٹیسٹوں کی مدد سے جو ہاتھ سے پرفارم کیے جاتے ہیں. اس میں کسی بلڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہاتھ سے پرفارم کرنے والے ٹیسٹوں کی مدد سے ہم ڈفرینٹ امراض کی تشخیص کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ان کا ڈفرینٹ ورزشوں اور الیکٹرو تھراپی کے ذریعے مینول تھراپی کے ذریعے ہم ان کا پھر علاج کرتے ہیں. کیا فزیوتھراپی کے لیے کسی عمر کا تعین ہونا ضروری ہے؟ نہیں, فزیوتھراپی کے لیے عمر کا تعین ہونا ضروری نہیں ہے. ایک انٹرنیشنل سروے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 1 سے لے کے 16 کی عمر کے بچوں کے لیے جو فزیوتھراپی کی ضرورت ہے وہ 30% لوگوں کو فزیوتھراپی کی ضرورت ہے. اگر اس کے بعد آگے آ جائیں تو 16 سے لے کے 25 ایج کے جوانوں میں یہ 42 تک چلا جاتا ہے یہ پرسنٹیج. اس کے بعد یہ 25 سے آگے 50 پلس لوگوں کو جو ہے یہ 62% لوگوں کو فزیوتھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں بچہ یا بوڑھا یا کوئی بھی اور بیمار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ میڈیسن لینے کو ترجیح دیتے ہیں. تو آپ ہمارے ویورز کو کیا بتائیں گے کہ فزیوتھراپسٹ طریقہ بہتر ہے یا میڈیسن لینا بہتر ہے؟ ہاں, ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ جہاں میڈیسن جو ہے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا طریقہ علاج جو ہے فزیوتھراپی, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. 0 سائیڈ افیکٹ کے ساتھ ہم امراض کی تشخیص بھی کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرتے ہیں. کیا فزیوتھراپی کے لیے کسی مخصوص مشینری کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں, کچھ مشینری ہم استعمال کرتے ہیں فزیوتھراپی میں بھی, جیسے الیکٹریکل اپلائنسز ہوتی ہیں کچھ جن میں مساجر آ جاتے ہیں, جن میں انفرا ریڈ الٹرا ساؤنڈ آ جاتا ہے, ٹینس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. فزیوتھراپی میں کن امراض کا علاج کیا جا سکتا ہے, مطلب مخصوص جو فیمس جو ہے وہ امراض ان کے بارے میں تھوڑا سا؟ ہاں, اگر ہم بچوں میں بات کریں فزیوتھراپی کے امراض, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے اسپیشل چائلڈ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاتھ پاؤں جن کے مڑے ہوئے ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ. ٹھیک ہے. جن کو پولیو ہوا ہوتا ہے, کچھ پیدائش کے کچھ عرصے بعد پولیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا فزیوتھراپی میں علاج ممکن ہے. اس کے بعد جو ذہنی مریض ہوتے ہیں بچوں کے, ان میں بھی پٹھوں کا کڑاؤ ہوتا ہے اکثر بچوں میں, وہ بھی اس میں قابل علاج ہے فزیوتھراپی میں. اس کے بعد اگر ہم جوانوں کی بات کریں تو جوانوں میں جو ہے نا پروفیشنل ریلیٹڈ اور پوسچرل ریلیٹڈ کچھ چینجز آ جاتی ہیں, مسکولوسکیلٹل پرابلمز آتی ہیں جن میں جو ہے کہ گردن میں درد ہونا, کمر میں درد ہونا. ٹھیک ہے. اور سپورٹس انجریز بھی جوانوں میں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ACL انجری, PCL انجری. ٹھیک ہے. موہروں کا مسئلہ ہو جاتا ہے جوانوں میں بھی آج کل. اس کے بعد اگر ہم بوڑھوں میں بات کریں, بوڑھوں میں جو ہے وہ جوڑوں کے درد اکثر ہوتے ہیں جس میں آسٹریو آرتھرائٹس, ریمیٹائڈس آرتھرائٹس, کمر کا درد, پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے. اس کے بعد فالج آ جاتا ہے, لکوا آ جاتا ہے. ان سب چیزوں کا, ان سب امراض کا علاج جو ہے نا فزیوتھراپی میں ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب, جوڑوں کا درد تو جوڑوں کو ہی پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو آپ نہیں علاج کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کے پاس کسی جوڑے کا درد کا علاج ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بتا دیں. نہیں, جوڑے کا علاج تو نہیں ہے لیکن جوڑوں کا علاج ممکن ہے ہمارے پاس. آپ آئیں اور انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. ہمارے ویور کو آخر میں مطلب جو آپ ہمارے چینل کی طرف سے آپ عورتوں, مردوں یا بچوں کے لیے کوئی پیغام ایز اے فزیوتھراپسٹ دینا چاہیں تو وہ دیں. ایز اے فزیوتھراپسٹ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ یہ جو سڑک سے آپ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کلینک بنا کے ادھر ادھر, آپ کو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. آپ کو اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ آپ کے امراض کی تشخیص بھی بہتر طریقے سے ہو سکے اور اس کا علاج بھی بہتر طریقے سے ہو سکے. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پارکوں میں یا سڑک کے کناروں پر مختلف معاشی حضرات جو ہے وہ
50-50 100 روپے لے کے جو ہے وہ مالش کر رہے ہوتے ہیں اور علاج کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس میں اور ایک فزیوتھراپسٹ میں کیا ڈفرینس ہے، یہ ہمارے ویور آپ سے مطلب سمجھنا بھی چاہیں گے، اور اس کی فزیوتھراپسٹ کی اہمیت کا بھی اندازہ جو ہے نا وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تاکہ آپ ان کو کلیئر کر دیں کہ ایک فزیوتھراپسٹ اور ایک مالشی جو کہ گلی محلے کا یا ایسا سمجھ لیں کہ اکثر گھروں میں خواتین بھی مالش کرتی ہیں، مطلب کچھ عورتوں کی، اس میں اور فزیوتھراپسٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ مخصوص فزیوتھراپسٹ کے ہی پاس لوگوں کو آنا چاہیے، اس حوالے سے تھوڑا سا کلیئر کر دیں. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ٹھیک ہے. یہاں کے لوگ جو ہے نا فزیو تھراپسٹ کو ایک کہہ لیں کہ جب افورڈ نہیں نہ کر سکتے، ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے جب ایک چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کو بدنام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ فزیو تھراپسٹ کو مالشیا بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو یہ سڑک کنارے مالشی وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر پیشنٹ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جنہوں نے ایسے سڑک کنارے سڑک چھاپوں سے مالش کروائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے مسائل اور زیادہ بڑے ہوتے ہیں. ان سے آپ کو یہ مالش وغیرہ کچھ نہیں کروانا چاہیے. آپ کو ایک اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس، اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے تو آپ ایک اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جائیں، تشخیص کروائیں اور اپنا علاج کروائیں. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ فزیوتھراپسٹ کی کیا پروگرس ہے، کیا فزیوتھراپسٹ کتنا ضروری ہو گیا ہے ہاسپٹل وغیرہ کے لیے یا علاج کے لیے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ تھا کہ فزیو تھراپسٹ کو جو ڈیولپڈ کنٹریز تھے وہی سمجھتے تھے، لیکن آج کل جو پاکستان میں بھی ٹرینڈ آ گیا ہے فزیو تھراپی کا، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا کہ اب گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہر ہاسپٹلز میں ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے فزیو تھراپی کا، ٹھیک ہے، جہاں پہ ڈفرینٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں. اور ہر پرائیویٹ کلینک پہ بھی، ہر پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اب یہ فزیو تھراپی کا ایک الگ سے بینچ موجود ہوتا ہے. یہ تھے ڈاکٹر عزیر قاسم جو کہ فزیو تھراپسٹ کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے قیمتی مشورے دیے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ تمام ویورز کو پسند آئیں گے. تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل عوامی پکار، لائک کریں، سبسکرائب اور شیئر کریں.